بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم. اما بعد، جیسے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، تو اس سلسلہ میں آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی آغوش محبت جب ان کو ملی تو اس کے بعد کے واقعات. جب شق صدر کا واقعہ ہوا، اس واقعہ کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا. انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا. آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ کی آغوش محبت میں رہے. ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں. چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست اعلیٰ عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں. لیکن ابھی ابتدائی راہ میں ہی تھیں کہ بیماری نے آ لیا. پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر وفات پا گئیں. بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے. ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کو خرید دیا تھا. اب عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی محبت نہ تھی. چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے. ابن حشام کا بیان ہے، عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں تخت بچھایا جاتا تھا. ان کے سارے لڑکے فرش کے گرد بیٹھ جاتے. عبد المطلب تشریف لاتے تو تخت پر بیٹھتے. ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا تخت پر نہ بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو تخت پر ہی بیٹھ جاتے. ابھی آپ کا ممرد بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میری اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان بہت نرالی ہے. پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاتے، اپنے ہاتھ سے آپ کی کمر مبارک کو سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت بچوں والی دیکھ کر بہت خوش ہوتے. آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا. ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا. 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی. ابن عساکر نے جلمہ بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ مکہ آیا، لوگ قحط سے 2 4 تھے. قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہے، چلیے بارش کی دعا کیجیے. ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے. میں نے بچے کی طرف دیکھا، بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی بھی چھٹا ہو. اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے. ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی. بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی. اس وقت آسمان پر دور تک بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے. بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں. جب آپ کی عمر مبارک 12 برس ہوئی اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کی سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچنے پر وہاں پر ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے گھر سے رکے. اس وقت یہ جزیرہ العرب کے رومی مقبوضات کا دار حکومت تھا. اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اپنے گرجے سے نہیں نکلتا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نبودار ہوئے
تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے کری یعنی کہ نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اسی طرح ٹائم گزرتا گیا، آپ کی عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیوں وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کی جنگ میں کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اسی طرح اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مقام پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیما کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، ہم مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں تھے، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیما کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا ہوا جاتا۔ اس معاہدے کی روح حسبیت کی تہ سے اٹھنے والی جہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبیدہ کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا، اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا، یعنی کہ اس کے پیسے ادا نہ کیے۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمحہ، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا، یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر بیان کیے گئے تمام قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا، پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے شروعات میں ہی تھے کہ اس وقت کوئی معین کام نہ کرتے تھے۔ البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائی، اور مکہ میں بھی۔ مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک معزز، مالدار اور تاجدار خاتون تھی۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کوئی امانت اور مکار میں اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لائے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی تھی اس سے بہتر اجر آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کی شریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت و دارانہ طور طریقے متعلق آپ نے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت مبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی طے ہوئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے
اپنی قوم کے سب سے معزز اور افضل ترین خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی مبارک میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات آپ کی رحلت